ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. آج کا دن بڑا اہم ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سوال نامہ چیف جسٹس نے دیا تھا، کمیشن نے جو دیا تھا ان کو، جس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ دھاندلی جو ہے وہ آپ کے نزدیک کس نے ڈیزائن کی، منصوبہ کس نے بنایا، اس کا جواب داخل کیا ہے. اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا حیران کن جواب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا پاکستان تحریک انصاف نے کہ یہ سارا ایک سیاسی ونگ تھا پی ایم ایل این کا جس نے دھاندلی کی، لیکن یہ پرٹنٹ سوال کہ کس نے کی، کون سی شخصیت ہے، کس جگہ بنی، کون لوگ انوالو ہیں، اس کا انہوں نے، اور شواہد کی جہاں تک بات ہے دھاندلی کی، اس کا جواب عمران خان صاحب کی پارٹی نے صرف یہ دیا ہے کہ وہ جو 70 حلقے ہیں ان کے تھیلے آپ کھولیں تو آپ کو خود بخود شواہد مل جائیں گے. یعنی اب تک شواہد عمران صاحب یا ان کی پارٹی کے سامنے نہیں ہے. ہاں ان کا گیس ضرور ہے، جو ان کے جواب سے چلتا ہے پتا ہوگا، گیس ہے یہ کہ، اور گیس یقین پر مبنی گیس ہے کہ 70 تھیلے جو ہیں ان کے اندر وہ مواد ہے جس سے چل جائے گا پتا کہ یا تو انگوٹھے غلط لگے ہوئے ہیں یا شناختی کارڈ غلط لگے ہوئے ہیں یا اتنی ریگولیرٹیز ہیں کہ الیکشن پورے کا پورا کالعدم قرار دے دیا جائے. لیکن کیا عدالت کے لیے کافی ہوگا، جس نے سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے شواہد تلاش کرنے کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دی ہے؟ کیا ان کے لیے یہ جواب تسلی بخش ہوگا؟ اور اگر 70 حلقے ہی کھولنے ہیں تو کیا عدالت اب دوبارہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں جانے کا ہی کیس ریفر کرے گی کہ ان کے تھرو جایا جائے، یا پھر وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ بذات خود عمران خان صاحب کی ایڈوائز یا سجیشن یا جواب نامے کے اوپر 70 حلقوں کو کھول دیں، اور ان کے جب وہ کاؤنٹنگ ہو یا ان کی چیکنگ کی جائے نادرا سے تو تب یہ فیصلہ سنایا جائے کہ واقعتاً جو شواہد وہ ریفر کر رہے ہیں ایز اے گیسٹ عمران صاحب، یہی اصل ثبوت ہے اور یہ واقعی الیکشن دھاندلی زدہ تھا. میرے ساتھ کے پیرل سے آپ کو تعارف کرا دوں، میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے پی ایم ایل این کے، وارم ویلکم. نذیر ناجی صاحب، احمد رضا قصوری صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے شہریار خان افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ناجی صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں، آپ کا میں کالم دیکھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی جمہوریت کا انحصار جوڈیشل کمیشن کے فیصلے پر ہے. اگر دھاندلی کا الزام لگانے والی جماعتیں اپنی دعوے ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ایسی حکومت جسے دوسری تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کی پیداوار قرار دے رہی ہیں وہ جائز طور پر 5 سال پورے کرے گی. سر، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا، لیکن کیا ثابت کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف کہ یہ ریگڈ الیکشن تھا؟ دیکھیں جی، پاکستان کا جو نظام قانون ہے اس میں کچھ بھی ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا. میں آج بھی کچھ جج حضرات کی گفتگو سن رہا تھا تو سب یہی کہہ رہے تھے جی وہ قانون شہادت ہے، اس میں پھر یہ ہے شہادت لانا مشکل ہوگا، پھر جرا ہوگی، تو اس کا مطلب سارا حکم بھگانے کے سارے طریقے ہیں. تو میں نے تو جب یہ سارا بنا ہے، اس کا جوڈیشل کمیشن کا بل آیا ہے اور دستخط ہوئے معاہدے پر، تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی تحریک نہیں ہو پائے گی، کوئی سچائی سامنے نہیں آئے گی، اور یہ جھگڑا یوں ہی چلتا رہے گا. اور یہ سیاسی جھگڑے جو ہوتے ہیں ویسے بھی قانون کے ذریعے حل نہیں ہوا کرتے. یہ حل ہوتے ہیں تو یا بل سے ہوتے ہیں یا دل سے ہوتے ہیں یا پھر آپ کے طاقت سے ہوتے ہیں. تو طاقت تو وہی ہے جو ڈرنے والی تھی. حکومت کے سامنے ایک ہی طاقت ہوتی ہے، وہ عوام کے ایک احتجاجی تحریک ہوتی ہے. احتجاجی تحریک کھڑی ہوگی تب تو یہ جا کر کہیں مان جائیں گے اور تسلیم بھی کر لیں گے، دوبارہ الیکشن بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ قانون کا راستہ ڈھونڈتے رہیں گے تو قانون کا راستہ حکومت کے گھر جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی یہ بڑی آپ کی امپورٹنٹ رائے جی کہ قانون کا راستہ حکومت کے ساتھ ہے اور احتجاج کا راستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ہارون رشید صاحب، یہ جواب آج داخل کیا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سے شواہد آپ کیا مانگ رہے ہیں، 70 تھیلے کھولے شواہد مل جائیں گے. یہ عدالت کے لیے کافی ہے یا عدالت اب اس کیس کو آگے پروسیڈ کرنے سے قاصر ہو جائے گی جواب سن کے؟ یہ تو عدالت پہ منحصر ہے. دیکھیے اس بات میں وزن تو کافی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا، عام شہریوں تو نہیں کرنا، یہ تو ججوں نے کرنا ہے اور عدالتوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے. آپ کو اختلاف بھی ہو تو ان کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. بظاہر یہ بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اگر پہلوں میں ووٹ اتنے نہیں ہیں جتنے گنے گئے ہیں، یا ان پہ نشانات ٹھیک نہیں ہیں، یا اور کوئی خرابی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جعل سازی ہوئی ہے، یہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ کافی ثبوت ہے.
لیکن کیا عدالت اسے انٹرٹین کرتی ہے؟ یہ عدالت میں منحصر، یہ عدالت کہتی ہے کہ آپ شواہد پیش کریں کہ بار ثبوت مدعی پہ ہوتا بھی ہے، یہ اصول یہی ہے کہ بار ثبوت مدعی پہ ہوتا ہے اور مدعا علیہ پہ حلف ہوتا ہے کہ وہ حلف اٹھا کے کہے، پراپر حلف اٹھا کے کہ کام میں نے نہیں کیا، جب دلیل نہ دی جا سکتی ہو، جب شواہد معین ہو۔ لیکن ان دس کیس تو یہ شواہد تو ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا شواہد نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے شواہد نہیں ہیں کہ حکومت ہی برطرف کر دی جائے، نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اس میں بہت سی حکمت ہوتی ہے، بڑی مسئلتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو مثلا جنیجو کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت غلط برطرف کی گئی، لیکن اب الیکشن کا چونکہ اعلان ہو چکا ہے، ماحول بن چکا ہے، لہذا الیکشن ہوگا۔ اب حکومت تو غلط برطرف ہوئی تھی اصولاً، تو وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو حکومت بحال ہونی چاہیے تھی جنیجو کی۔ بعد میں پتہ چلا، خیر دوسری بات تھی۔ ہارون صاحب، جیسے ابھی ناجی صاحب فرما رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ناجی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قانونی رستہ حکومت کے ہاتھ میں جاتا ہے اور احتجاجی تحریک شاید پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں جائے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران صاحب خود بھی اعلان کر چکے دھرنا کبھی نہیں دیں گے دوبارہ، تو یہ فیصلہ اگر ان کے حق میں نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے دھچکا ہوگا بہت بڑا، یا نہیں؟ نہیں، دھچکا کیا ہوگا؟ دیکھیے دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، جو سفر کرے گا اس کو دھچکے بھی لگیں گے، جو گھر بیٹھا رہے گا اس کو تو کوئی دھچکا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ دھاندلی پہ ان کا شور شرابہ تو درست ہے نا بھائی۔ یا صادق جیت گیا عمران خان سے، یار یہ لطیفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیچے ایم پی اے جیت گیا عمران خان کا۔ پھر یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو کس خوشی میں لگایا گیا وزیر اعلیٰ، وہ فریق ہے عمران خان کے خلاف، اس سے پہلے بھی اس کے خلاف بات کرتے تھے ڈٹ کے، شدت کے ساتھ، بعد میں بھی کرتے رہے اور انہیں اس کا انعام بھی دیا گیا۔ شواہد تو بہت سارے ہیں نا جی، بہت زیادہ ایکسٹرا بورڈ چھاپے گئے، لیکن یہ کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ اور ویسے عمران خان صاحب کو تو ایجیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہیے اس وقت، انہیں تو یہ چاہیے کہ اپنی پارٹی کو منظم کریں۔ بھائی آپ کی فوج منظم نہیں ہے، دوسری فوج جو ہے اس نے ہزار غلطیاں کیوں، لیکن آپ کے پاس تو آرمی نہیں ہے جنگ جیتنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑی بڑا۔ ہارون صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، آپ نے کراچی میں دیکھ لیا نا۔ جی بالکل، میں سر اس پہ ابھی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ میاں جلال العزیز صاحب، آپ کے خیال میں یہ آپ کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ جیت نہیں سکتے عمران صاحب سے، اور یہ کافی ہے انف ایویڈنس؟ نہیں، اگر یہ آپ بات کریں گے نا، یہ شواہد ہے کہ ایاز صادق صاحب جیت نہیں سکتے، تو مجھے یہ بتائیں 1997 میں عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا اور ان کی اپنی ضمانت ضبط ہو گئی، 2002 میں انہوں نے الیکشن لڑا، 2013 میں پاپولرٹی ڈفرنٹ تھی نا بھائی میری عرض تو سن لینا۔ 1997 میں ان کی اپنی ضمانت ضبط ہو گئی، 2002 میں انہوں نے الیکشن لڑا تو ایک سیٹ جیتے، 2013 میں کیا تیر چلا دیا انہوں نے کہ یہ 3 سیٹوں سے جیت گئے اور 30 سیٹیں اور بھی انہوں نے جیت لیں، جو ہمارے متعلق کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ انہوں نے 2008 میں اگر 75 لاکھ ووٹ لیا تھا تو یہ 1 کروڑ سے اوپر کس طرح چلے گا؟ تو لوگ ان کے متعلق بھی تو سوال کرتے ہیں نا۔ اب آ گئی بات جو کہتے ہیں کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ پاپولر نہیں ہوتی، یہ ہمارا کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ اگر ووٹ کے ریشیو میں بڑھتا ہو، یہ دلیل دیتے ہیں۔ میری عرض سنیں نا، 2013 کے انتخابات جو ہوئے، ووٹ کے اگر ہمیں زیادہ ملے تو اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی نا۔ اب دوسری بات جو بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا سیاسی ونگ جو ہے مسلم لیگ نون کا، اس نے یہ الیکشن جیتا یا اس نے دھاندلی کی۔ بھائی کوئی عسکری ونگ تو نہیں تھا نا، سیاسی ونگ ہوتے ہیں جماعتوں میں حکومت بنانے کے، یہ تو نہیں سر کہ دھاندلی کرے۔ یہ اگر تو سیاسی ونگ جو تھا وہ الیکشن کمیشن میں تھا، وہ عدلیہ میں تھا، وہ نگران میں تھا، کوئی ہدایات دے رہا تھا، کوئی آرڈر پاس کر رہا تھا، پھر تو بات کریں۔ اور دوسری بات جو بات کی ہے ناجی صاحب نے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوا اس بات پہ کہ اگر کوئی جتھا اکٹھا کر لے اور کسی حکومت کو گرانے کے لیے یہ کافی ہے، اس کا مطلب ہے قانون جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قانون اگر حکومت کے لیے بھی وہی ہے، اپوزیشن کے لیے بھی وہی ہے، اور اگر جتھوں کے ذریعے احتجاجی تحریک کی بات کریں تھی ناجی صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک انلیگل رستے کو انڈورس کر رہے ہیں، انلیگل لشکروں کو۔ انہوں نے کیا کیا تھا جی، جو جلوس لے کے چلے تھے لاہور سے اسلام آباد کے لیے، افتخار چودھری کو بحال کرنے کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ ہاں جی، اس سے پہلے جی جو تحریک انہوں نے سوری جی بے نظیر کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی تھی پورے ملک میں، ٹھیک، میں بھی اس میں تھا، دیکھا تھا، سارا تماشا دیکھا تھا، لاہور جام کر دیا تھا۔ بالکل صحیح، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جی میاں صاحب، دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، مگر کیا ہم نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا؟
کیا ہم نے نیشنل اسمبلی کی نہیں، عمارت آپ پر کا تو قبضہ سپریم کر کورٹ لیا میں قبضہ یا کا پرائم الزام ہے. چلیں، اس کے منسٹر آگے ہاؤس چلتے میں ہیں. گھس گئے. اس آگے چلتے ہیں. احتجاج کرنا اور اچھا، چیز ہے. میں جاؤں گا قصوری صاحب کے بعد. قصوری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ثابت کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف محض یہ کہہ کر کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے ایک الیکشن سیل قائم کیا تھا، وہ کہاں قائم ہوا اس کا بھی پتہ نہیں، اور 70 حلقے کھولے شواہد مل جائیں گے آپ کو؟ جی قصوری صاحب. دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ دو موڈ ہیں الیکشن کو چیلنج کرنے کے. ایک ہے آرٹیکل 225 جس میں کہ جو کینڈیڈیٹ ہارتا ہے وہ اپنا معاملہ الیکشن ٹریبیونل کے سامنے لے جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے آرٹیکل 218، اس کا جو ذیلی سیکشن ہے وہ ہے آواز بھی آ رہی ہے پروگرام اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ان کی آواز وجہ نہیں آ رہی. آئین کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، اور جس میں کوئی شک و شبہات کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو. تو چیز یہ ہے کہ یہاں جیسے دیگ میں سے ایک چاول نکالتے ہیں، اسی طرح ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیگ میں سے ایک چاول نکالے گا. ایک پیٹرن 15-20 جو حلقے ہیں اس میں اگر ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں جو ہے اپنے بیلٹ پیپر بھی چھپائے گئے، وہاں آرઓز نے بھی دھاندلی کی، تو اگر ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو اس پیٹرن کی بنیاد پر یہ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن اور جو انکوائری کمیشن میں فرق یہ ہے کہ انکوائری کمیشن جو ہوتا ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے، اور ریکمنڈیشن کا جہاں تعلق ہے وہ گورنمنٹ آف دی ڈے اس کو مانے، پارٹلی مانے یا اس کو بالکل نہ مانے اور کولڈ اسٹوریج میں ڈال دے. لیکن یہ ہے جوڈیشل کمیشن، اس نے ریکمنڈیشن ہی دینی، ڈائریکشن دینی ہے. لیکن اور قصوری صاحب ڈائریکشن جو ہے 45 دن وہ میں آرٹیکل 190 کے سر 45 دن میں 70 حلقے کس طرح کھلیں گے، ان کا رزلٹ آئے گا؟ 45 دن کی ڈیڈ لائن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مقصد کے لیے کوئی ٹائم فریم فکسڈ ہے اور اس ٹائم فریم میں اگر وہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا تو صرف اس لیے کہ وہ طے نہیں ہو رہا اس کو انلیگل ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، اس میں ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو ٹائم وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن نے ان کو سوال نامہ دیا ہے. سوال نامہ جو ہے مطلب ہے وہ ہے ایشوز، کہ آپ فوکس ہو کے بات کریں، یہ نہیں کہ آپ علم غلم بات کرتے جائیں. جیسے کہ سول کورٹ میں تنقیحات ہوتی ہیں، ایشوز ڈٹرمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایشوز کے اوپر آپ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک، ایویڈنس لے کرتے ہیں. تو یہ سوال نامہ جو ہے یہ ایشوز بالکل ٹھیک ہے جو ہے جوڈیشل کمیشن ایشو ڈٹرمن کیے ہیں، اس پر اب ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی ہے کہ وہ ایویڈنس لے کے آئیں، کیونکہ جو انصاف ہے وہ شہادت مانگتا ہے. بالکل صحیح، شہادت دینا اب یہ عمران خان کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب، عمران خان صاحب کی پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایجنسیز وغیرہ ہیں ان پہ بھی انحصار کیا جائے ان شواہد کی تلاشی کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شواہد جو ہے یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس طرح جس طرح معاملات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ثابت کر پائے گی دھاندلی کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ شواہد دے. یہ جو 21 پارٹیاں جنہوں نے سب نے مل کے کہا کہ دھاندلی ہوئی وہ کہاں ہیں؟ یعنی اب وہ چھپ جائیں گی؟ تو یہ تو ان کے بھی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، ان کو سب کو آنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ چند حلقے ہیں اس کے ثبوت کے ساتھ انہوں نے جب ریزلٹس نکالے اور وہ بوریاں دیکھی تو ان میں سے ردی نکلی. یہ تو ابھی لیٹسٹ معاملات ہیں. میرا جو نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے جیسے ابھی یہ قصوری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا. ہمیں سب کو جواب چاہیے کہ کیا الیکشن کمیشن نے فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے؟ ہماری ججمنٹ کو چھوڑیے، الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ جو آئی اور جس کو آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈالا، 2-3 دن ڈالے رکھا اور پھر اس کو اٹھا لیا گیا. وہ کیوں اٹھایا؟ اس کے اندر نکات کیا تھے؟ نکات یہ تھے کہ آرઓز جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں تھے. آرઓز جو تھے وہ انسٹرکشنز کہیں اور سے لے رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ فارم 14 اور 15 جو تھے وہ پریزائڈنگ آفیسرز نے سائن کیے مگر اس کے اندر ڈیٹیلز نہیں بھری گئی، جس کا جو دل چاہے اس کے اندر نتیجہ لکھ لے. انہوں نے کہا کہ رات کو کمپیوٹرائز سسٹم کو سوئچ آف کر دیا گیا. تو کیا یہ اکا دکا حلقوں میں ہوا؟ نو، یہ تو اکراس دا بورڈ ہوا.
تو آرگنائز دھاندلی پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر آرگنائز دھاندلی میں شامل نہیں ہوتی تو میں اپنے جو فاضل جج ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ڈیفائن کر دیں کہ آرگنائز دھاندلی کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا؟ انتخابات الیکشن کمیشن کو بلا کے اس سے جواب لیں. مگر یہ دنیا میں جہاں انتخابات ہوتے ہیں ہارنے والے اعتراضات کرتے ہیں، انڈیویجول لوگ دھاندلیاں کرتے ہیں، بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. الیکشن ٹریبیونل کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ لیکن سر اب تو الیکشن ٹریبیونل کو سپرسیڈ کر دیا جوڈیشل کمیشن میں یہی تو عرض کرنے لگا، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے نا بھائی. اگر اور آپ کے اپنا الیکشن کمیشن اگر کہہ رہا ہوں شفاف نہیں ہوا تو پھر اگر آپ نے الیکشن ٹریبیونل کو بائی پاس کر لیا تو میرے بھائی آپ نے بھی کیا نا، آپ نے کہا ہے نا کمیشن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 1.5 سال میں جو آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہمارے پاس پروف ہیں، تو پھر آج پروف دینا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ٹریبیونل. شہریار افریدی صاحب جوائن کیا میں. شہریار صاحب آپ لوگوں نے جو جواب داخل کیا اس پہ بڑا ناقدین اعتراض اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے وادی النظر میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 تھیلے کھولے پھر پتہ چلے گا. تو شواہد ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. شواہد کی ذمہ داری آپ نے 70 بیگز میں ڈال دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کامران، بہت حیران کن بات ہے کہ آج وہ تمام پارٹیاں جو 21 کے قریب ہیں جنہوں نے یونانیمسلی جوڈیشل کمیشن میں یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، 2013 کے الیکشن ریگڈ تھے. جب ہم پارلیمان میں گئے تو انہوں نے ہمیں شیم کا کہا، لیکن موقف وہی اختیار کیا جو پی ٹی آئی کا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن پارٹی کے پاس جب آپ کے فارم 14 فارم 15 آرٹیکل 219 کہتا ہے کہ جسٹس آف دا سپریم کورٹ آر اوز کو ایڈریس نہیں کر سکتا، وہ وہاں جا پہ ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگا سکتا، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ڈیوبیس کیریکٹر جو کہ بعد میں بینیفیشری بنے، کسی کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا، اب آئی سی سی کا چیئرمین ان کو بنایا جا رہا ہے. ایک صاحب کو جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ میں وائس پریزیڈنٹ کے پوسٹ پہ بٹھا دیا گیا، صاحب کا چیف جسٹس کے بیٹے کو بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ کا. پھر آتے جائیں ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، سائڈ پہ رکھتے ہوئے ارسلان افتخار کی میں بات کر رہا ہوں. ارسلان دیکھیں میاں صاحب، مجھے اگر بات کائنڈلی کمپلیٹ کرنے دیں گے تو یہ پروگرام بڑا ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آگے جائے گا. جی کامران بھائی، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ جب یہ ٹی او آرز بن رہے تھے کہ اس میں ایجنسیاں بھی بیٹھیں گی تو پی ایم ایل این کافی اس کو اپوز کرتی رہی. اب جو جوڈیشل کمیشن ہے، ہم جو تھیلوں کی طرف کہہ رہے ہیں، اگر یہ پی ٹی آئی کا موقف ہوتا تو آپ یا کوئی اور ناقدین یہ سمجھ لیتے کہ ایک پارٹی کی واحد پارٹی کا موقف ہے. ہماری پارٹی کے اس موقف کو تقویت پہلے زرداری صاحب نے دی کہ آروز کا الیکشن تھا اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے. اب مجھے بتائیں، جب بوریوں میں سٹفنگ ہو، جب سیل کھلے ہوئے ہوں، پھر میگنیٹک انک جو 6 ارب روپے دیے جائیں وہ اپلائی نہ ہو، اور یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اور آج الیکشن کمیشن اپنے آپ کو مبرہ سمجھتی ہے، اس سے منظم اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ اب جوڈیشل کمیشن میں تمام چیزیں گئی ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. الیکشن ٹریبیونل دیکھیں جی، الیکشن ٹریبیونل نے 120 دنوں میں یہ فیصلے کرنے تھے. الیکشن ٹریبیونل نے کیا کہا کہ اس میں بہت سارے بوگس ووٹ ہیں. پھر وہ جو پارلیمان کے اندر انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ 60,000 سے 80,000 ووٹ نان ویریفائڈ ہیں. پھر نادرا کے چیئرمین کو ہٹایا جاتا ہے. پھر ان کی جو کنفیوزڈ اپروچ رہتی ہے اس تمام پروسیس میں، تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ہمارے موقف کی تائید اس طرح ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ اس چیز پر ایگری کر گئے انشاءاللہ کہ یہ منظم دھاندلی ہے، اور اس سے بڑے پروف کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے. آفریدی صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے جن لوگوں کے نام آپ لوگ بیان میں دیتے ہیں، عمران صاحب 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں، افتخار چودھری صاحب، رمزے صاحب کا نام لیتے ہیں، سیٹی صاحب کا نام لیتے ہیں، تو جب معاملہ آیا ہے جوڈیشل کمیشن میں دینے کا تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا شواہد نہیں آپ کے؟ $1 بلین ڈالر کوشچن. کامران بھائی اب میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایگریوڈ ہیں، ہم نے تمام اپنے کارڈز اکارڈنگلی کھیلنے ہیں.
تمام چیزوں کی ہر چیز کے ساتھ سب ثبوت دینے. ہم نے جو ہمارے اوپر جو اخباروں میں آیا کہ انہوں نے ایڈ دیا اور پتہ نہیں کیا دیا, ان کے پاس ثبوت نہیں تھے, ہم نے تمام ثبوت اور تمام ان لوگوں پر جن پر ہمارے الزامات ہیں یا ان پر کوشچن مارک ہے, ہم نے جوڈیشل کمیشن کو اس سے باور کرایا ہے. اب اگر ایک شخص اپنے آپ کو جان بوجھ کر اندھا گورا اور وہ کورا بنانا چاہتا ہے تو دیٹ از انٹائرلی ہز ڈسکریشن. اور ہمبل پلی از دیٹ ہوسو ایور از ریسپانسبل. یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے, یہ انہوں نے ڈک کرنا ہے کہ کون ریسپانسبل ہے اس تمام فیاسکو اور ایونٹس کے لیے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے جی. جن لوگوں کے کامران انہوں نے نام لیے ہیں, افتخار چودھری صاحب کا یا نجم سیٹھی صاحب کا یا باقی دیگر جو نام انہوں نے لیے ہیں, ان لوگوں نے ان کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے جانے کے لیے اور وہاں سے ان کو جرمانے ہوئے ہیں, وہاں تو یہ حاضر نہیں ہوتے. اور دوسری بات, بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم نے کہہ دیا, ہم نے کہہ دیا. بھائی 1.5 سال آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ اگر 1.5 سال میں آپ کے پاس کوئی پروف نہیں تھا تو پھر جوڈیشل کمیشن بنوانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی اپنی انٹرنیٹ پہ آنے والی رپورٹ اس کے خلاف شہادت ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتی ہے الیکشن کمیشن, کہتی ہے کہ ہم نے کراچی کا الیکشن کرانے میں ناکام رہے ٹرانسپیرنٹ. یہ تو سر بہت بڑے ثبوت ہیں. کامران دیکھیں, پاکستان میں آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں, ہارنے والے نے اس پر یہ اعتراض الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے. میری یہ سنیں نا, کیا میں صرف 1 منٹ لوں گا. مجھے یہ بتا دیں کہ 2002 کے جو انتخابات تھے, کیا اس وقت الیکشن کمیشن اتنا آزاد تھا؟ کیا عدلیہ اتنی آزاد تھی؟ کیا میڈیا اتنا آزاد تھا؟ عمران خان صاحب نے ایک سیٹ لی, کیا اس پر اس نے اعتراض اٹھائے؟ عمران خان صاحب نے. میری یار سن لیں, آج اگر 2013 کے جو انتخابات میں ہیں جس میں ووٹر لسٹ کے ساتھ آئی ڈی کارڈ نمبر, اس کی ووٹر کی تصویر بھی ہے, میڈیا آزاد تھا, الیکشن کمیشن پاورفل تھا, عدلیہ آزاد تھی, اس کے ہوتے ہوئے میں یہ مانتا ہوں کہ چھوٹے موٹے سکم رہ جاتے ہیں. عدلیہ کا کام ہی نہیں الیکشن کرانا, لوگ پتہ نہیں. یہ عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہوگا. الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے بنایا. کامران آئی ہیو اے کوسچن. جی جی کامران آئی ہیو اے کوسچن فرام میاں صاحب. جی بتائیے. میاں صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آر اوز کو ایڈریس کر کے ان کی ڈیوٹیاں لگائے, اس کے بارے میں اور میگنیٹک انک کے بارے میں آپ کی حکومت آج تک کیوں خاموش رہی؟ اس سے بڑا ہم کیا پروف دیں جوڈیشل کمیشن کو؟ اس کے بارے میں یہی پروف ہے آپ کے پاس افریدی صاحب, تو یہ بات جوڈیشل کمیشن میں بات کریں نا بھائی, آپ کو کون روکتا ہے؟ اس پر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی نگران اس میں شامل تھا, اگر الیکشن کمیشن اس میں شامل تھا, اگر عدلیہ کو کوئی چیف تھا یا کوئی دوسرا شامل تھا, آپ اس کو نام لیں اور آپ ریزلٹ کا انتظار کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ناجی صاحب کے پاس جاؤں گا میں. ناجی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سر یہ افتخار چودھری کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے پورے الیکشن کو ریگ کرنے کی؟ کیا وہ اتنے پاورفل تھے؟ کیا الیکشن کمیشن نے کروایا یا عدلیہ نے کروایا ہے؟ جی الیکشن کروایا ہے افتخار چودھری نے. اچھا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی سارے جو الیکشن مشینری تھی اپنے سپریم کورٹ میں. ٹھیک. اور وہاں پر انہوں نے اپنے ماتحت کر لیا تھا سب کو, اور فخر الدین جی احمد صاحب جا کے کراچی بیٹھ گئے تھے اور وہاں وہ گولف کھیل رہے تھے اور کوئی انہوں نے تعلق نہیں رکھا تھا الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن پر کنٹرول انڈائریکٹلی افتخار چودھری کا چل رہا تھا. اب یہ ثابت نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں میٹنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے جہاں یہ بلائے گئے تھے میرا صاحب. اچھا. الیکشن کی مشین دیکھیے. رائٹ. تو وہ تو بہت کھل کے آئے تھے افتخار چودھری تو. رائٹ. سوری صاحب آپ ایگری کرتے کہ ایک شخص جو چیف جسٹس رہا ہو افتخار چودھری, وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, انفلوئنس کر سکتا ہے, جبکہ الیکشن کروانا اس کا استحقاق نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا رائٹ تھا؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی افتخار چودھری ہیڈ نو پریولیج اینڈ پریروگیٹو ٹو ایڈریس دی آر اوز. ٹھیک ہے, آر اوز لوور جوڈیشری کے ممبر ہوتے ہیں, لیکن جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کا جو ڈسپلن اور کنٹرول ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے نیچے چلا جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر ان کو ڈائریکشن دے سکتا ہے, چیف کمشنر ان کو ایڈوائس دے سکتا ہے کہ الیکشن کو کیسے کنڈکٹ کرانا ہے. افتخار چودھری کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایکچولی یہ بھی ایک شاید آپ اپنا شاید آئے ایشو کہ یہ اس میں افتخار چودھری اور جنرل پرویز کیانی کا ایک نیکسس تھا. یہ سارا ایک پورا پلان تھا ایفرٹ کہ بھئی یہ جو
اپنا ڈیموکریسی بنایا, اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی. ایکچولی اٹ واز اے چارٹر آف ڈیکوائٹی. اٹ واز اے چارٹر آف ڈیکوائٹی کہ بھائی باریاں لگا لو, ایک باری میں کھاؤں گا. اپنا زرداری صاحب نے کہا میں لوٹوں ماروں گا اور آپ نے خاموش رہنا ہے. یو ول بی اے پیسو اپوزیشن. ایک میں آپ گورنمنٹ فارم کریں گے, وی ول بی دی پیسو اپوزیشن. بات یہ ہے یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ ایک ہی سکہ جو کہ کرپشن کا سکہ ہے اس کے دو رخ ہیں یہ دونوں حضرات. یہ کیانی اور افتخار چودھری کی بات کر رہے ہیں ہم؟ نہیں, نواز شریف اینڈ زرداری. ٹھیک ہے سر, ایک تو یہ پوائنٹ ہوا, میں بریک میں جا رہا ہوں. شاہد لطیف صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. قصوری صاحب کی اگر بات صحیح ہے تو جناب کیا سپہ سالار پاکستان کو اس کا کام یہی رہ گیا کہ خدا نہ خواستہ وہ مبینہ الیکشن ریگ کرواتا پھر ایک پارٹی کے حق میں؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جنرل کیانی کا بھی رول ہے الیکشن ریگ کرنے میں, یہ سوال کا جواب لوں گا آپ سے ضرور. میں واپس آتے ہیں. جی بڑا وارم ویلکم بیک ویورز. ابھی بازگشت سنائی دی, قصوری صاحب بتا رہے تھے جنرل کیانی کا بھی رول ہے. شاہد لطیف صاحب یہ کیا امیج جا رہا ہوگا پاکستان کا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل کیانی بھی الیکشن کی مبینہ سازش میں شامل تھے؟ جی دیکھیں کامران جی کہ 20 کروڑ عوام ہیں اس ملک کے, 18 ہوں گے یا 20 کروڑ کیونکہ ہم نے سینسس نہیں کیا, تو 20 کہہ لیں یا 18 کہہ لیں. اکراس دا بورڈ آج آپ کے 5 پارٹیسپینٹس ہیں اور ان میں سے 4 کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. 21 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے. جی اب اس کے باوجود اگر عدالت ہماری یہ ثابت نہ کر سکے تو قصور کس کا ہے؟ پھر ہمارے سسٹم کا ہے نا. شاہد صاحب نے کیانی والا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. جی جی میں اس کا تعلق ہے جو میں بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک آپ ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے کوشچن کو نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جواب لے لیں. بالکل ٹھیک ہے, جواب لیں. میں اس ایجنڈے کو ہرگز نہیں مانتا کہ سارے کا سارا اونس ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ڈال دو اور کہو جناب آپ ثابت کریں. کیا ہماری جو معزز عدلیہ اور جس کا جوڈیشل کمیشن اب ہم نے بنا دیا, کیا ان کو سب سے امپورٹنٹ وٹنس الیکشن کمیشن نظر آتا ہے یا نہیں؟ آج آپ کے سب پارٹیسپینٹس انڈائریکٹلی وہ بات کر رہے ہیں جو میں نے شروع میں کر دی کہ اس کا سب سے بڑا وٹنس الیکشن کمیشن ہے. اور الیکشن کمیشن نہ صرف وٹنس ہے بلکہ ملزم بھی ہے. اس پہ الزام ہے کہ اس نے فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروائے. اگر مجھے اجازت دیں, ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں پلیز. وہ کیانی والے سوال کا جواب دے رہے ہیں. اب اگر اس پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی الیکشن کمیشن کا, یہ بھی جوڈیشل کمیشن کا کام ہے کہ جس طرح وہ الیکشن کمیشن کو حاضر دفتر کریں, اسی طرح اگر جنرل کیانی کا نام آ رہا ہے ان کو بھی انوالو کریں اور یہ ثابت کریں کہ کیا وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, میرا تو سارا مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ساری ذمہ داری جوڈیشل کمیشن کی ہے اور جوڈیشل کمیشن اس راستے پہ نہیں چل رہا جس کے تحت ہمیں جواب ملنا ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن ہے جس کو پکڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. میں کامران پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہارنے والے نے انگلیاں اٹھائیں, مگر آج جماعت کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت دیں جو شاہد لطیف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس لیے اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ جو اس جماعت نے دھرنا دیا 2002 کے انتخابات یا اس سے پہلے ہونے والے انتخابات میں کبھی کسی جماعت ہارنے والی نے اس طرح روڈوں کو بلاک نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ جب پاکستان کا ترقی کا پہیہ آپ روک دیں گے تو عالمی فورسز جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ ایجنڈا تھا. یہ غلط آرگومنٹ ہے. میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, پلیز اس پہ آئیں. الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, پارٹی کو چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر الیکشن کمیشن نے کہا ہے یا شاہد لطیف صاحب نے کہا ہے یا کسی اور صاحب نے کہا ہے, بھائی جس نے بھی کہا ہے اس میں ثبوت دیں. الیکشن کمیشن نے یہ آج تک یہ بات نہیں کی. جی آفریدی صاحب آپ رسپونڈ اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے. کامران جی سر, 2.5 لاکھ صفحات پر ہم نے ثبوت جوڈیشل کمیشن کو دیے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے. نمبر 2 تو ایک صفحے پہ کافی ہے. انٹرم پرائم منسٹر آف پاکستان جس کے انڈر یہ الیکشن ہوئے,
انہوں نے جنرل 2013 کے الیکشن پر نہ صرف سوالیہ نشان اٹھائے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اس پر تفصیلی بات کروں گا. الیکشن کمیشن کے 4 صوبوں کے چیفز کے علاوہ فخر جی ابراہیم صاحب کے جو کیا اس فیز میں اور اس کے بعد جو ان کے پریس کانفرنسز اور جو بیانات آئے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب آتے ہیں پی ایم ایل این پہ. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ثبوت دے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ثبوت بھی دے دیے. پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی کہا کہ آروز اور ان کے آروز کے علاوہ میگنیٹک انک، اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے 2015 کے ابھی یہ جو NA-246 کے الیکشن رینجرز کے زیر سایہ کرائے، یعنی اس سے پہلے 2013 کے جنرل الیکشن کے بارے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خدشات کو تقویت اس طرح ملتی ہے. 2013 میں جس ووٹر نے ووٹ دیا تھا اس نے حساب چکتا کر دیا. آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات جو تھے میاں صاحب لیٹ می کمپلیٹ. آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ NA-246 میں کینڈیڈیٹ کھڑا کریں. آپ نے دو صوبوں تک میں اگر اس کا بھی جواب لے لیں، اس لیے نہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتخاب سے بعد بھی آپریشن وہاں جاری رہنا ہے. آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ میں لی. آپ نے ایم پی ایز جو پنجاب میں ہمارے تھے ان کو 1 ٹکا فنڈ نہیں دیا. آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اربوں روپے دیے. کے مت میں آپ ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھتے. یاد رکھیں سر، ایک بات آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پاکستان کے اس فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنا ہے. آپ 53 معاہدے کرتے ہیں MOUs، اور خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان کی وزراء کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن کے بارے میں اور یہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم نے تمام ثبوت پیش کر دیے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت پرووائڈ کریں. سر میری ایک بات سن لیجئے. میں ایک آبجیکٹو سوال آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لوگ سمجھتے ہیں اس لیے بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوئی کہ آپ کے تو اراکین کئی عرصے سے مستعفی اور غیر فعال تھے. پارلیمنٹ کی اور سیاست کی ایکٹیویٹیز میں ان کا حصہ اس طرح نہیں تھا، تو وہ کس طرح الیکشن میں اس طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح کی دوسری پارٹی. بہرحال میں سے آگے جاؤں گا. یہ سوال چھوڑے. ناجی صاحب، کراچی کا ریفرنس میں آتا ہوں، آپ کو دوبارہ آتا ہوں. حافظ صاحب، ناجی صاحب، کراچی کا ریفرنس بار بار آ رہا ہے. یہ کراچی کا آپریشن اب کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے؟ سہولت مرزا نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی دے دیا. آپ کو لگتا ہے یہ وعدہ باپ گواہ بن جائے گا، اس کو پھانسی ہو جائے گی؟ واٹس یور ٹیک آن کراچی ناجی صاحب؟ جی جناب، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہ تو بیانوں سے ہوتے ہیں نہ مقدمات سے ہوتے ہیں. میں تو اس پہ بارہا لکھ بھی چکا ہوں جی کہ یہ اگر آپ سیاسی طور پہ معاملات حل نہیں کر سکتے تو قانون آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جی قصوری صاحب، یہی میرا سوال آپ سے کراچی کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں رائٹرز کی بھی خبر آئی ہوئی تھی کہ آرمی نے ٹیک اوور کر لیا بیسکلی وہاں پر ہر معاملات کو. آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے بجائے آرمی کا ٹیک اوور ہے؟ اور سہولت مرزا پہ بھی کچھ بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی قصوری صاحب. دیکھیں، بات یہ کامران کے ابھی تک جو ہے فوکس ہے MQM پر. اگر آپ ایک اسی پر فوکس رکھیں گے تو پھر اس کے بجائے پازیٹو رزلٹ آنے کے نیگیٹو رزلٹ آئیں گے. یہ جو آپریشن ہے اٹ ہیز ٹو بی اکراس دی بورڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو ٹرن آنے والی ہے وہ پیپل پارٹی کی آنے والی ہے، کیونکہ جہاں تک ٹریلر کا تعلق ہے ذوالفقار مرزا نے ٹریلر تو دکھا دیا ہے، لیکن جو فلم جو سامنے آنی ہے وہ آنی ہے. جب زیاد بلوچ آئے گا تو وہ پوری پکچر سامنے آئے گی. جب پوری پکچر آئے گی تو پھر پیپل پارٹی پر بھی ہاتھ پڑے گا، ANP پر بھی آئے گا اور باقی مذہبی جماعتیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے جب انکوائری کری تھی کراچی کے لا اینڈ آرڈر پر تو سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا کہ جہاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سب کے ملٹری ونگ ہیں، تو رینجرز کا اٹ ہیز ٹو بی اکراس دی بورڈ تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بلٹ اپ ہو. اور میرا وجدان کہتا ہے کہ رینجر ول گو اکراس دی بورڈ. آپ نے دیکھا کہ زرداری کی جو سڑک انہوں نے روکی تھی وہ سڑک بھی کھول دی ہے. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی ایک امن کا گہوارہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. ایک پھر سے آپ کی حکومت آپریشن کر رہی ہے، شہر بنے گا. بلوچ کو بھی لے کے آئیں گے پیپلز پارٹی کے خلاف.
سعادت مرزا کو تو آپ لے آئے یہ بالکل آئے. دیکھیں جی میں میاں صاحب بات یہ ہے جو ابھی قصوری صاحب بات کر رہے تھے نا، رینجر بھی قومی ادارہ ہے. جی آپ وزیرستان، بلوچستان یا کراچی کی بات کریں، جتنے حالات گمبھیر ہو گئے تھے، دہشت گردوں، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف آپریشن لازم تھا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہے، بھائی خدا کے لیے یہ بات نہ کریں. آگے کا میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کراچی کے 246 حلقہ کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اگر رینجر یا کوئی ادارہ، قومی ادارہ خلاف ہوتا تو کوئی الیکشن جیتتا نا وہاں، پھر کوئی اور رزلٹ آتا وہاں سے. اس لیے یہ بات کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. جہاں تک کراچی آپریشن کا تعلق ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، بھلے مسلم لیگ نون کا ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے خلاف آپریشن بلا تفریق اس لیے ہو رہا ہے. اور ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ بھی اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپریشن کے حوالے سے کوئی ایم کیو ایم کے خلاف ہو کے قصوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے وہ. جی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں حفیظ صاحب کے پاس واپس. ایک بریک لیتے ہیں، مختصر سی واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویری وارم ویلکم بیک. بس پروگرام کے آخری لمحوں پہ ہوں. شاہد لطیف صاحب اگر ایک کوئکلی رسپونڈ کر دیں آپ. رائٹرز نے کہا ہے کہ کراچی میں فوج نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرے گی تو فوج نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے بڑے عرصے سے. ضرب عضب آنورڈ دنیا میں جو بدنامی آپ نے کمائی دہشت گردی کے نام پہ، وہ کسی نہ کسی نے تو اس کو ہینڈل کرنا تھا نا. ہم تو مذاکرات کے چکر میں سال گوا دیا ہم نے. تو وہ شروع ہوا، اس کے ساتھ کراچی آ گیا. جو کراچی کا حال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو اگر فوج اور رینجرز جو ہیں انہوں نے کراچی کی صفائی شروع کی ہے تو اس کے اوپر کسی کو آبجیکشن ہے. اور اگر امریکنز یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ہمارا کام ہے. جس ایجنسی نے بھی، کیا فوج جو ہے اس ملک کا ادارہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے کراچی کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، نارتھ وزیرستان سے دہشت گردوں کو نکالنا ہے، اس کے لیے فوج کام کرے یا کوئی اور کام کرے. اندرون خانہ ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ ایڈمنسٹریشن آپ کی سول سائڈ کی کام نہیں کر رہی تھی، لہذا فوج نے کام کرنا شروع کیا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی آفریدی صاحب. کامران، آپ کے توسط سے پوری پاکستان کو ایک میسج ہے کہ پوچھا گیا کہ فتنہ کیا ہے. جی ہر آدمی نے اپنے سوچ کے مطابق اس کا جواب دیا. اور فتنے کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب سچ جھوٹ بن جائے اور جھوٹ سچ بن جائے. آج وہی چیز پاکستان میں اس کو تقویت مل رہی ہے، سوچ کو. اب مجھے بتائیں کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر صاحب بنے ہوئے، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے آرمی تمام انیشیٹوز لے رہی ہے. فورن افیئرز آرمی کے پاس چلی گئی ہے. آرمی کے بغیر پریزنٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ کانٹ موو این انچ. یہ وہ کریڈیبلٹی ہے جس پر سوالی نشان ہے. اور آج جوڈیشل کمیشن اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی شاہ لطیف صاحب کوئی بات کرتے ہیں، کبھی افریدی صاحب کچھ بات کرتے ہیں، کبھی ان کے لیڈر یہی بات کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ فوج ہو، رینجر ہو، کیا یہ قومی ادارے نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر ایسے حالات ہوں گے تو قومی اداروں نے اپنا رول ادا نہیں کرنا. ہم نے نہیں کیے. ہم سے پہلے یہ حالات تھے دہشت گردی پاکستان میں آج سے 15-20 سال پہلے سے تھی. اور ایک سیکنڈ وزیرستان، بلوچستان اور کراچی کے حالات پاکستان کے آج بنے کمپیریزن بھی کوئی نہیں ہے. جی قصوری صاحب کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں سافٹ مارشل لا لگ چکا ہوا ہے. مارشل لا یہ بھول جائیں بھائی، خدا کے لیے یہ کام کرنے دیں اداروں کو. پالیٹیشین سارے ملک کے لیے بہتر سوچیں، خواہشات پہ نہ جائیں.